السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہماری یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. دنیا کا یہ جہاں بہت جلد سمیٹ دیا جانے والا ہے. پھر ہمیں ایک اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہونا ہے. پھر ہمیں جہاں ایک اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہونا ہے، یا تو ہمیشہ کی نعمتیں اللہ کی جنت، یا ہمیشہ کا عذاب اللہ کی جہنم اور آگ. ہر عقل مند یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. اس کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں میری پوری امت اللہ کی جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ تو آپ نے جنت میں جانے والوں کا طریقہ حیات ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے راستے پہ چلا، وہ شریعت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اس پر چلا یہ جنت میں داخل ہوا. اور جس نے میرے راستے کو ترک کیا، اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا. اب جنتی لوگ وہ ہیں جس راستے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور وہ اسلام ہے، وہ دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کسی کے بابا کی جاگیر نہیں. دین اسلام اللہ کا دین ہے. جو اس کو لینا چاہے، جو اس کی طرف کوشش کرے، جو اس کی طرف چل کر آئے سچی نیت سے، تو مالک فرماتا ہے پھر اس کے لیے راہوں کو میں کھول دیتا ہوں. دل میں تڑپ ہو، دل میں تمنا ہو، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے میں سجا لیتے ہیں. اور اگر دل میں تڑپ نہ ہو، بغض اور عناد ہو، تو سگا چچا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. جب یہ بات کنفرم اتھینٹک ہے کہ جنت میں داخلے کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ، شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے اس دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آئیے ہم ان کے سامنے دعوت فکر پیش کرتے ہیں. لوگو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، اگر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، اگر اپنی اس نرم نازک چمڑی کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جڑ جاؤ. آؤ حق کی تلاش کرو. حق کسی ایک خانوادے کی چیز نہیں، حق کسی ایک گروہ کا ملکیت نہیں کہ فلاں گروہ میں جو ہوگا وہی حق کو پائے گا. حق نام ہے قال اللہ وقال الرسول. اللہ نے یہ حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. جس گروہ نے، جس جماعت نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ اہل حق ہیں،
اور جو ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ان کے رشتے کتنے عظیم ہوں، ان کے حسب و نسب کتنے اعلیٰ ہوں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر حق پہچاننا چاہتے ہو، حق نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کی روشنی میں ہم ان عقل مند شیعوں سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب میں، ان کی اپنی کتابوں میں جو اشکالات ہیں، ان کے اپنے عقائد میں جو انتشار اور اختلاف ہے، ہم ان کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس درد کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، اور اس دعوت کے طریقہ کار کو محمد کریم کی دعوت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم درد دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں، رسول کریم کی سنت کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ منہج، یہ سوچ، یہ فکر، یہ انداز محمدی انداز نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ کے لیے سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ نہیں، ہمارا غم اور ہمارا درد وہ ہے جو ہمیں محمد کریم نے دیا ہے، اور وہ درد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ یہ بیمار بستر مرگ پہ لیٹا ہوا لڑکا اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بستر سے اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز آتی ہے، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر اسی میں گرتے ہو۔ تو ہمارا غم، ہماری فکر، ہماری دعوت کیا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو بے علمی میں یا تعصب میں یا کسی اور بنیاد میں حق سے دور ہو چکے ہیں، ان کو محبت سے، ان کو پیار سے، ان کو درد دل سے دعوت دیں کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کسی پہ فتوے لگانا، کسی کو ڈنڈا مارنا، کسی کو بھگانا یہ آسان کام ہے، لیکن کسی کے دل کو موہ لینا، اس تک حق کی دعوت میٹھے اور اچھے انداز میں پہنچا دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ کی شریعت پیار اور محبت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی دعوت دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کفار کی کتنی بار دعوت کی، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، اور پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مالک فرعون کی طرف بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرعون کو دعوت دو۔ فرعون جو طاغوت ہے، رب ہونے کا دعوے دار بن چکا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی جا کر قول لین، نرم زبان، نرم گفتگو استعمال کرنا۔ تو ہم ایسی بنیاد پر شریعت کی انہی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے لیے پریشان ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، ان کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں۔ آئیے ایک سوال پہ غور کرتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، بڑی قوت والے تھے، اور اسلام کے کسی مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ جس کو حق جانتے حضرت علی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل میں بزدلی نہیں آئی، وہ ہمیشہ شجاع رہے۔ اور اکثر اپنے علاقوں میں آپ نے شیعہ حضرات کی آذان سنی ہوگی،
جس میں ایک لفظ وہ کہتے ہیں، ایک جملے کا استعمال کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی وصیت اس کے لیے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے امامت کی وصیت کی، یہ اصل وصی ہے، یہ اصل امام ہے، یہ اصل جانشین ہے، یہ اصل حقدار ہے۔ اور وخلیفتہ بلا فصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان اصل خلیفہ، اصل حقدار بلا فصل، پہلے سچے خلیفہ یہی ہیں۔ بلکہ ایک ذاکر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، اگر تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے، اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتہ، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ ولایت اتنی بڑی چیز ہے، علی نبی کے وصی ہیں، پہلے امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تب بچی جب انہوں نے اس علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ آئیے اب سوال جس پہ ہم لوگوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عقل مند لوگوں کی، وہ سوال یہ ہے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شجاعت اور بہادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ سوال۔ حضرت علی جس طرح شیر خدا نبی کی زندگی میں تھے، اسی طرح نبی کی زندگی میں کے بعد بھی رہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت علی کی شجاعت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے رسول کی وصیت، بقول تمہارے یہ رسول کی وصیت تھی کہ علی امام بنیں گے پہلے، تو حضرت علی نے رسول کی وصیت کے برخلاف ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ وہ تو اصل جانشین تھے، وہ تو اصل خلیفہ تھے، وہ بہادر ترین انسان تھے، شجاع تھے، ان کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ترک کر کے چھوڑ کر ابو بکر، عمر، عثمان، ان 3 خلفاء کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کیوں بیعت کی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان 3 خلفاء کی زندگی میں، ان کی خلافتوں میں، نبی کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی منبر پر چڑھ کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ لوگوں میں اصل امام اول ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں اس کا اصل خلیفہ ہوں، اور انہوں نے میرے اس حق کو چھینا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا تھا، اصل حقدار حضرت علی تھے۔ جب حضرت علی شجاع، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی طاقتوں والے، ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے ایک ذاکر کہتا ہے حضرت علی کی طاقت کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس نے جب مرحب سے جنگ کرنے لگی، وہ بڑا خیبر کے قلعے کا دروازہ حضرت علی نے اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے یوں اچھالا، اس وقت کا اچھلاوا آج تک واپس نہیں آیا۔ مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے
600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طاقتوں والے تو نبی کی جو یہ وصیت تھی، نبی کا جو یہ حکم تھا، نبی نے جو یہ خلافت حضرت علی کو دی تھی بقول تمہارے، تو حضرت علی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی منبر پہ چڑھ کر اپنے اس وصی ہونے کا اور اپنی اس خلافت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میری خلافت غصب ہو چکی ہے، مجھ سے ابو بکر عمر عثمان خلافت چھین چکے ہیں اور اصل حقدار میں ہوں۔ تو کیا حضرت علی نعوذ باللہ عاجز مجبور ہو گئے تھے یا ان کی شجاعت بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 نام اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی، ان 4 کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو اہل بیت نہیں مانتے، نبی کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، کہتے نہیں اہل بیت صرف یہ ہے کیونکہ چادر والی روایت میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ 4 اہل بیت میں سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے تو 12 کے 12 ائمہ کو معصوم گردانا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق 12 کے 12 ائمہ معصوم ہیں، بلکہ 14 حضرت فاطمہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو کر یہ 14 معصوم ہیں۔ تو سوال یہ ہے حدیث میں تو صرف 4 کا نام آیا، باقی 8 کو آپ نے کس دلیل کے مطابق ائمہ معصومین میں داخل کیا؟ 4 کا ذکر تو حدیث میں آیا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، لیکن اس کے باقی جو آپ نے باقی ائمہ کو اس میں داخل کیا، اس کی دلیل قیامت تک کوئی عقل مند نہ کسی ذاکر سے لے سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر دے سکتا ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے ایک اور سوال کہ ہمارے مذہب کے امام مؤسس امام جعفر، اور امام جعفر کا قول سنیے، شیعہ امام جعفر صادق کو، فقہ جعفریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، انہی سے منسوب ہے وہ فقہ، امام جعفر صادق کو اپنی شیعہ مذہب کا مؤسس مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ اولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا۔ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد صفحہ 373 پہ یہ روایت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب 2 طریق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچتا ہے۔ پہلے والدہ کی طرف سے، والدہ کا نام سنیے، فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب بھی ابو بکر تک پہنچتا ہے۔ دوسرا ان کی نانی کی طرف سے بھی ان کا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ نانی کا نسب سنیے، اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ فخر کر رہے ہیں جعفر صادق کہ میرا رشتہ ابو بکر سے 2 دفعہ کا ہے اور 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے، میری نانی بھی اسی سے ہے اور میری والدہ بھی اسی سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے اسی امام جعفر صادق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین میں بے بہا روایات نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نسب میں ہونے میں فخر محسوس کرے اور دوسری طرف وہ اسی ابو بکر کی توہین کرے، یہ ممکن ہے؟ یہ کام ایک جاہل، ایک پاگل تو کر سکتا ہے، لیکن ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک فقیہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک طرف ایک روایت میں ابو بکر کے نسب نامے میں شامل ہونے پر فخر کر رہے ہیں اور دوسری طرف تم ان سے وہ روایات نقل کرتے ہو جس میں وہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو کون سی بات سچی ہے؟ یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے اور یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے، سچ کیا ہے؟ یہ سوال باقی رہے گا۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے، بلکہ شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے، حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر علی کی چغلیاں کیا کرتے تھے۔ پاکستان کا ایک ذاکر ہے فاضل علوی، اس کا نام ہے علیہ من اللہ ما یستحق، وہ حضرت عمر کو گالی دینے کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے، یہودی کے کتے کا قصہ۔ کا یہودی
اس نے کتا رکھا ہوا تھا. صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے, ایک دن اس کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا. وہ روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس ہے, اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا. آپ نے کہا صبر کرو. اگلے دن پھر لوگ نماز پہ جاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے, اس کتے نے ایک اور کو کاٹ لیا. اب وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی ظہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں کی حاضری لگاؤ, ہم مسجد میں آئیں گے, فجر کی نماز پہ ہمارا دھوتا ہوا جواب ہے ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہمیں کتا کاٹتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ کی توہین کرتے ہوئے وہ جملہ کہتا ہے نقل کفر نباشد کہ نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پینچر ہونے لگا, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو میری مسجد تو خالی ہو جائے گی. نبی نے کہا چلو یہودی کے پاس چلتے ہیں, کتے کا بندوبست کرتے ہیں. کہا یہ سارے کے سارے یہودی کے پاس چلے گئے, نبی بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں. اور یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے. آپ نے کہا کتے کو باندھ کے رکھ. اس نے کہا جی آج معاف کر دو, آئندہ نہیں کھولوں گا. آپ نے کہا نہیں کتا لے کر آ. کہا جب نبی نے کہا نا کتا لے کر آ, تو کہتا ہے کاش یہ کیمرے وہاں پر ہوتے اور فلم بناتے, ایک بڑے لمبے قد کا آدمی, اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف, بڑے لمبے قد کا آدمی, بلڈ پریشر کا مریض. وہ کہنے لگا سرکار پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے, اب ساری اکٹھے ہیں, سب کو نہ کاٹ لے. آپ نے کہا نہیں یہودی کتا لے کر آ. کتا آیا. آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا کیوں؟ تو فادر علوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہیں ہی اسی قابل. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا ہوں, میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہو, یہ نہیں سمجھ رہے, مجھے انسانوں والی زبان دو, میں بتاتا ہوں میں کیوں کاٹتا ہوں. آپ نے کتے کو انسانوں والی زبان دے دی. تو وہ کتا فوراً کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا ہاں میں نے کہا. کہا پھر آپ بھی میرے مولا, علی بھی میرے مولا. یہ گلی میری میں سے گزرتے ہیں, غیبتیں چغلیاں علی کی کرتے ہیں, ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جس کا میں مولا, اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے, نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے. نبی پاک کے زمانے چک یہودی آ مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے, سوانتا ضلع چکوال والے نو کتیاں دے دسن دی لوڑی نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو, کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے, بڑے ٹھرکی ہیں. توجہ ہے نا, اور یہودی کتا رکھے ہوا ہے. جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے نا دیا بن دینا تے راتی چھوڑ دینا, انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا. یہ مجلس کا اعلان ہے, سوال نہیں. وہ ماں پتر ہی نہیں جایا جڑا فاضل دی آنکھ چک پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دو پتہ ہے نا بدیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا. جڑا کتا راتی چھوڑیا منے مرشد رات دے چھوڑے ہوئے کتے اذانہ والے تین ڈھال دینے. رات دے چھٹے ہوئے کتے, رات دے چھٹے ہوئے وہ یہودی جو چھوڑیا نا تو لوگ نماز واسطے مسجد دے جانا, کتا استقبال کریا. ایک دے کچھ بندے گلا باتاں کر دے جان, کتے ایک دی لت بڑھ گئی. یہ میں نے پتہ ہے جنہوں بڑھیا, پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے. اینا ناوہ دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل اچ نہیں دی. سن 96 میں 5 مہینے کٹے. میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی زد چھوڑ دے. میں کہا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نام لے کے اتھے ڈکینے اللہ جڑے اگے کڑی پھاٹا کچھ لگنا. او بندے جو گلہ باتاں کر دے جان امیر بھائی تے کتے ایک دلات پڑھ لے. او پاک نبی کو لائے آکھا لگا پلیز یا رسول اللہ I request you don't mind. نبی فرمایا sweetheart my father-in-law. کی پرابلم ہے اسا کیا جے پوچھنے ہو میری پلی کپی پہ. سرکار فرمایا حوصلہ کر, دعا دے پھر ہویا پھر
چنگے یار کئی بندے گلا باتاں کرتے جان کتے پھر ایک لت وڑ وہ بھی آخر لگا جناب گزارش ہے باقی ساری نمازوں دی حاضری مسیح تے لاؤ سویر والا ساڈا دھوت ہویا جو ہن حضور نو فکر پیا بھی اگر روز دا ایک صحابی انجن پنچر ہون لگا مسیح تو فارغ ہو جاندے پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گل نو آؤ کتے دا بندوبست کراؤ سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھدے یہودی دے مکان تے آئے دروازہ کھڑکا ہے یہودی باہر آیا سرکار فرمایا کتا تیرا ہی اس نے کہا جی میرا ہے سرکار فرمایا کوئی بندوبست کر اس نے کہا یا حضور تسی آج معافی دے دو اگوں میں نہ چھڑے سے سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا اتھے کبھی ہے کیمرے ہوں دے نا ویڈیو بڑے ایک وڈے سارے کاتا بندہ بلڈ پریشر دا مریض دیکھے کھلگا بادشاہ جنہوں اگے کسے نو وڈے ہیں ہوں سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہے ہیں کتے نو لے آ رہے ہیں یہ کی لکھیا نہیں ہے کر لینا صاحب جدہ کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاسے یہودی نو پہ گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے یہ سرکار وال پہ ستا ہوتا ہے اے جنہیں بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد رسے سمجھو ہے نا یہودی اپنے پاس کھچے کتا نبی آ جائے یہودی سوچے ابھی اگے تا رڈے آنا سائیں اور آنو ہونے نبی آل جاندہ پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کل ہور تے کسے جانگی چ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت چ دکھایا نا بینا رال کے بھی کسے نے چاقو مارے ہیں میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بھین نو کٹن نال تا بندہ بہادر نہیں نہ بڑھدا یہودی اپنے پاسے چکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے دی بے قراری بے چینی بے تابی نو نٹھا فرمایا یہودی انہوں چھوڑ دے یہودی چھڑے کتا دوڑ کے پاک نبی کو کھنڈا سوٹا سرکار فرمائے اور سر چاہے کتے سر چاہے انہوں تو بڑے سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی وڈڑے ہیں سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی میری زبان تسی سمجھتے پہ ہونا تو جو تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان دیو تو میں ہوڑے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسانہ والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھران کلمہ پڑھا دیتا ہے نبی فرمایا ہوندا سنن کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہاد علی مولا جنہ میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل آکھا کتا دا انصاف تو ساڑے تو ہے جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چکدرن چکلیاں تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا اب اس روایت کا کوئی وجود ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی وجود نہیں سارا مذہب جھوٹ پر ہے آواز پہ آن دیئے سارا مذہب کس پر ہے آواز آنے پر آواز آ رہی ہے بھلے پیچھے شیطان ہی آواز کر رہا ہو اپنی کسی کتاب سے بھی اس جھوٹی یہودی کتے کی روایت کا ثبوت نہیں دے سکتے لیکن چھوڑیے اب سوال سنیے یہ ان کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم شیعہ سنی دونوں کتابوں کو دونوں مذہب کی تاریخی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو مدینے کا امیر کس کو بنا کر گئے
حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو. مدینے کا والی، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین حضرت عمر مدینے میں حضرت علی کو بنا کر جا رہے ہیں. خود چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر حضرت علی سے دشمنی بھی رکھتے ہوں اور اپنے دشمن کو اپنی خلافت کا سٹیج بھی دے کر جا رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید کر دیے جاتے، اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید ہو جاتے یا تبھی موت مر جاتے، تو مسلمانوں کا مستقل خلیفہ کون بنتا؟ حضرت علی. کیونکہ حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنی جگہ پر بٹھا کر جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تم یہ دعویٰ کرو کہ عمر علی کے دشمن تھے، عمر علی کے دشمن تھے، اور دوسری طرف یہی عمر اسی علی کو رضی اللہ عنہما اپنے بعد مسلمانوں کا والی اور خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے. اس سوال پہ غور کیجئے اور اپنے ذاکروں سے اس کا جواب لیجئے. جب حضرت عمر نے حضرت علی کو امیر مدینہ بنایا اور خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے، دوسرا سوال اسی سوال پہ، تو تمہارے عقیدے کے مطابق عمر غاصب تھے نا؟ حضرت علی کا حق چھینا تھا انہوں نے. تو حضرت علی کے لیے اس سے بڑا سنہری موقع اور کیا ہوتا کہ جس نے اس کا حق چھینا ہے وہ غلطی سے اس کو اس کرسی پہ بٹھا کے چلا گیا اور خود آؤٹ آف مدینہ ہے، باہر ہے. تو حضرت علی نے حضرت عمر کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ حضرت علی نے حضرت عمر کی حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ اور کیوں لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس نے غصب کیا تھا اور اب میرے پاس یہ خلافت دوبارہ آ گئی ہے، اب خلیفہ بلا فصل میں ہی ہوں اور میں یہ حکومت واپس عمر کو نہیں دیتا؟ بلکہ جب حضرت عمر واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ تمام امور خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دیتے ہیں. دو سوال ہیں، اگر حضرت عمر علی کے دشمن تو علی کو کیوں امیر مدینہ بنایا؟ اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ سمجھتے تھے کہ عمر غاصب ہے تو عمر کے آنے پر یہ خلافت ساری دوبارہ اس کے حوالے کیوں کر دی؟ ایک اور سوال پہ غور کیجئے اے عقل مند انسانوں. شیعہ مذہب میں سجدہ کرتے ہوئے 8 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. شیعہ کے علماء کہتے ہیں نمبر 1 ماتھا، نمبر 2 ناک، 3 4 دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم. یہ 8 اعضاء ضروری ہیں کہ یہ سجدہ، اس پر سجدہ کیا جائے. شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی جلد نمبر 3 صفحہ 598 میں ہے. اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے. اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں حکم کتنا ہے؟ 8 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا. تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ صرف ماتھے کے نیچے اس کربلائی مٹی کو کیوں رکھتے ہو؟ صرف ماتھا خاص کرنے کی دلیل اپنے مذہب کی کسی کتاب سے دے دو. اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک اور سوال تو اسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے، اور بھی بہت سی روایات شیعہ ہیں کہ جب ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری جو آخر زمانے میں اپنی غار سے باہر نکلیں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے. سوال پہ غور کرنا. محمد بن حسن العسکری امام غائب نمبر 12 جب یہ باہر آئیں گے آخر زمانہ میں اور حکومت کریں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت ہے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ شریعت تو آیا ہے، شریعت ہی وہ ہے، دین محمد وہ دین ہے جس کے آنے کے بعد پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو گئے ہیں. تو امام نمبر 12 محمد بن حسن العسکری جب آئیں گے حکومت کریں گے تو وہ دین محمد کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت محمدیہ کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت داؤد کو کیوں نافذ کریں گے؟ سب سے کامل شریعت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جائیے اس سوال کو دلوں میں بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے 12ویں امام صاحب شریعت داؤدی کو کیوں نافذ کریں گے؟ ایک اور سوال. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں ان سب کا حمل ان کی ماؤں کے
پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے 12 ائمہ ہیں ان سب کا حمل ہماری ائمہ کی والداؤں کے پیٹ میں نہیں ہوا بلکہ پہلو میں ہوا، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کی شرمگاہ کی سے باہر نکلنے کی بجائے یہ ماں کی ران سے پیدا ہوئے۔ اور یہ عقیدہ منتہی الاعمال صفحہ 325 پر موجود ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے صفحہ نمبر 196 پر بھی یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ تھے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں ماں کے پہلو میں تھے، اور پیدا ہوتے ہوئے ماں کی شرمگاہ کی بجائے ماں کی ران سے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ائمہ سے افضل نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی اتنی عظمتوں والے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، امام ہیں، تو پھر بتائیے اگر یہ فضیلت ہے ائمہ کی کہ وہ پیٹ کی بجائے پہلو میں ان کا حمل ہوا اور ماں کی شرمگاہ کی بجائے وہ ران سے پیدا ہوئے، اگر یہ فضیلت والی بات تھی تو محمد کریم اس سے کیوں محروم رہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کی والدہ کے پیٹ میں کیوں ہوا اور وہ ماں کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ شیعہ مذہب کا وہ غلو ہے اور ان کے تناقض کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر یہ عزت عظمت کی بات ہے تو اس کے پہلے حقدار تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیعہ اپنے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا کافر۔ انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 53۔ اور ابو محمد حسن العسکری سے روایت بیان کرتے ہیں انہو قال لأم المہدی ستحملین ذکرا واسمہ محمد وہو القائم من بعدی۔ یہ حوالہ بھی انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 55 کا ہے۔ پہلے والا جلد 2 صفحہ 53 پہ ہے اور دوسرا حوالہ صفحہ 55 پہ ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں قائم آل محمد رجل ایک آدمی ہوگا، اس کے نام کی صراحت امام جعفر صادق نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہوگا۔ بس وہ ایک آدمی ہوگا، رجل کا ذکر آیا، اس کا نام نہیں بیان کیا بلکہ کہا جو اس کا نام بیان کرے وہ کافر ہے، بس وہ قائم آل محمد ہے۔ اور اسی کتاب اسی جلد 3 صفحوں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 12ویں امام کی والدہ سے کہا کہ تمہیں حمل ہوگا ایک لڑکے کا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 1 صفحے پر 3 صفحے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام کا نام لینے والا نام رکھنے والا کافر ہے، نام کی صراحت نہیں، اور 3 صفحے کے بعد اس کا نام خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے، یہ کتنا بڑا ابہام اور اشکال ہے۔ 3 صفحے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام قائم آل محمد کا نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے، اور خود 3 صفحے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جائیے اس سوال کو اپنے ذاکروں سے پوچھئے۔ ایک اور سوال، اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو اس کو شیعت کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ وہ امامیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیوں کے پھر آگے فرقے آغا خانیہ بنے، بہرہ بنے، نصیریہ بنے، زیدیہ بنے، شیعہ مذہب میں سے کون سا مذہب اختیار کرے؟ اور سب کے سب یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں، اور سب کے سب علی کی امامت کے دعوے دار ہیں، اور سب صحابہ کرام سے بغض اور عداوت میں اکٹھے ہیں، اور سب حضرت علی کو رسول کریم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر آج کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو وہ اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہو؟ امامیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، دروز یا فاطمیوں فرقوں کی جو باقیات ہیں اس کے اندر داخل ہو؟ جائیے اور اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ ایک اور سوال، جب شیعوں سے 12ویں امام کی دلیل مانگی جائے تو وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو چادر والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر کیا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کے نام کی صراحت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا حضرت فاطمہ کا، مگر تم نے 12 اماموں کی جو فہرست بنائی اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا؟ آپ کے پاس امامت کے لیے دلیل جو حدیث ہے
اس حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام نص سے ثابت ہے، اللہ کے نبی اس کا نام لے رہے ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ تو جو 12 اماموں کی آپ کی لسٹ ہے اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا، حالانکہ فاطمہ کا نام تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ ایک اور سوال، جس طرح شیعہ مجالس ذکر حسین میں ماتم کرتے ہیں، یکم محرم سے ہی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں اور 40ویں تک، چہلم تک یہ مجلسیں چلتی ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ جب فوت ہوئے، اگر یہ ماتم کرنا دین، اگر یہ ماتم کرنا ثواب، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر ماتم کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئیں تو امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت حسین کی یاد میں ماتم کرنا ثواب ہے، ماتم کرنا دین ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، اس سے اجر و ثواب ملتا ہے، تو خود اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو محبت ہے جو میری آنکھوں سے بہ رہی ہے، زبان سے میں صرف وہ کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی ابراہیم کی وفات پہ ماتم نہیں کر رہے، علی فاطمہ کی وفات پر ماتم نہیں کر رہے۔ اگر یہ ماتم کرنا دین ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حضرت علی اس پر عمل کرتے۔ ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کی اکثریت منافق تھی، کفار اور مرتد تھے، سوائے چند ایک کے۔ مجالس ذکر حسین میں پگڑی پہنے ہوئے، کالی پگڑی پہنے ہوئے بابا یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ اب ہم عقل مند لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ مرتد ہوئے اور سوائے چند ایک کے صرف چند ایک باقی رہے، جیسے سورہ کافی کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، کسی روایت میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے اور کسی روایت میں 7 ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی اکثریت کفار، مرتد اور منافقین کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس اکثریت نے نبی کریم کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق 3، 4 یا 7 یا چند لوگ حق پر نبی کے ساتھ تھے اور اکثریت کفار کی تھی، منافقین کی تھی، جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی لالچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب ایک طرف 1,24,000 44,000 کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بقول تمہارے کفر اور شرک اور نفاق پر ہیں، اور دوسری طرف نبی کے ساتھ 4، 3 یا 7 یا تھوڑی سی ایک جماعت ہے، تو اتنی بڑی اکثریت جو اندر سے کافر تھی، جو اندر سے منافق تھی، انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا، ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صحابہ کرام کی وفات کے بعد، نبی کریم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہوئے، جیسے کلینی نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت کی کہ مسلمان 4 یا 7 یا چند ایک بچے، اور نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی اکثریت ارتد الناس بعد النبی، نبی کی وفات ہوتے ہی یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، تو پھر سوال یہ بچتا ہے یہ جو اکثریت صحابہ کی مرتد ہو گئی تھی، انہوں نے ان 3، 4، 7 کو قتل کر کے ان کو ختم کر کے دوبارہ کفر کا دورہ کیوں شروع نہیں کیا؟ ان کے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، یہ اکثریت دوبارہ دین آباء پر لوٹ چکی تھی، وہ چند جو مسلمان رہ گئے تھے، اس اکثریت نے ان کو مارنے کے بعد پھر بتوں کی پوجا والا دور دوبارہ شروع کیوں نہیں کر دیا؟ سوچئے اس سوال پہ۔ آپ کا دعویٰ ہے، اصول کافی کی روایت ہے، ارتد الناس بعد النبی الا 4، 4 کے علاوہ باقی سارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، تو ان ساروں نے مل کے ان 4 کو قتل کر کے دوبارہ بت پرستی اور شرک کا دورہ کیوں نہیں شروع کیا اگر یہ واقعی اپنے دین پر واپس لوٹ چکے تھے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت پر رونا مستحب ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور اس کی دلیل بھی کہ شیعہ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین اپنی بہن زینب کو ماتم کرنے، گریبان پھاڑنے، سینہ کو بھی کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر حسین کی اولاد میں سے کسی امام معصوم نے ماتم کیوں نہیں کیا؟
اگر یہ ماتم حضرت حسین کی وفات پہ رونا بقول تمہارے عقیدے کے ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر پہلا سوال حضرت حسین کی اولاد میں سے بیمار کربلا نے یہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اور آج بھی جو بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کیوں کر لیتے ہیں؟ جو نیچے بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو کرائے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تو زنجیریں ہیں، تلواریں ہیں، خون بہ رہا ہے، فوارے اڑ رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کرتے ہیں، یا حسین یا حسین، ہاتھ بھی زور سے نہیں مارتے کہیں پیناڈول نہ کھانی پڑ جائے۔ اور جو غریب طبقہ ہے، جو عامت الناس ہیں، جو مساکین ہیں، جو جہال ہیں، ان کے ہاتھ میں برچھیاں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور چھریاں بھی ہیں، اور وہ بیچارے آگ پر بھی چل رہے ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب ہے، یہ سارا اجر و ثواب ان غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ علماء کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑے بڑے ذاکروں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑی بڑی پگڑی پہننے والوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہ صرف ہاتھ سے گزارا کریں اور یہ چھریاں چلائیں، یہ زنجیریں چلائیں اور یہ خنجر چلائیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے بیٹے حسین سے افضل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت پہ رونے والے، حسین کی شہادت پہ ماتم کرنے والے حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ علی افضل ہے حسین سے۔ حضرت حسین کی شہادت پر یکم محرم سے لے کے 40 دن تک ماتم بھی ہوتا ہے، غم بھی منایا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو حسین سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ جس طرح حضرت حسین شہید ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ ان دونوں سے آگے آئیے، حسین سے افضل علی، علی سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں، عائشہ وہ زہر جو ایک یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا خیبر کے موقع پر، آج وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی، تو پھر حسین کا ماتم کرنے والے علی کا کیوں نہیں کرتے، اور علی سے پہلے خود رسول اللہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ شریعت ہے۔ کہتے ہیں اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت، امامت کا عقیدہ ایمان کا رکن ہے۔ حضرت علی کی کو ولی ماننا، امام ماننا، اور پھر آپ کی ساری اولاد کے اندر جو امامت کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جو ایمان امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ ذاکر بھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، علی ولی اللہ لکھا ہوا۔ کیوں لکھا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اگر تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول کی رسالت کامل ہے۔ علی کی ولایت ماننے بغیر نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت کامل ہے، تو تیری نماز کیسے کامل ہوگی؟ تیرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ تیرا خون کیسے کامل ہوگا؟ جنت تے نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے۔ سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتا ہے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا، اللہ
باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے رسالت میری ہے علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے فرمایا بے شک توحید میری ہے رسالت تیری ہے لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی امامت یہ ایمان کا رکن ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا یہ صراحت ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر بھی کافر ہے اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کی امامت مانے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں، رسول کی رسالت بھی پوری نہیں، تو کسی اور کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے امامت، بقول آپ کے یہ امامت اتنا عظیم رکن ہے، تو اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز، نہ توحید، نہ رسالت کچھ بھی پوری نہیں ہوتی؟ تو پھر قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، باقی سارے ارکان کا ذکر ہے۔ یہ امامت اتنا بڑا رکن تھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں؟ بلکہ قرآن میں تو جائز کاموں کا بھی ذکر ہے۔ شکار کھیلنا جائز ہے نا؟ شکار کھیلنا فرض تو نہیں، شکار کھیلنا ایمان کا رکن تو نہیں۔ شکار کے مسائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی جو جائز کام ہے۔ جب جائز کاموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر یہ علی کی امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رکن اعظم ہے دین اسلام کا، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، آیات نکال دی گئی ہیں، کمی اور زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کام شیعہ عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے کیا ہے۔ بلکہ شیعہ کی روایات ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں عن ابی جعفر قیل له لماذا سمی علی امیر المؤمنین قال الله سمى وهكذا أنزل في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمد رسولي وأن عليا أمير المؤمنين۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 412۔ کہا کہ امیر المومنین علی کا لقب کیوں ہے؟ سائل سوال کرتا ہے ابو جعفر سے، تو اس نے کہا کہ علی کا لقب امیر المؤمنین اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن کی آیت ایسے نازل ہوئی تھی جب اللہ نے بنی آدم سے، اس کی پشتوں سے، اس کی اولاد سے گواہی لی، تو اس وقت سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم مانتے تو ہمارا رب۔ تو اللہ نے کہا مجھے رب مانو، وان محمد رسولی، میرے محمد کو میرا رسول مانو، وان علی امیر المؤمنین، اور علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو امیر المؤمنین مانو۔ کلینی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے فالذین آمنوا بہ، یعنی جو امام پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو امام پر ایمان لے کر آئے، پھر اس کی مدد کی، پھر اس نور کے پیچھے چلے، تو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ الذین، اب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبت اور طاغوت جس سے انکار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ والجبت والطاغوت فلان و فلان۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 429۔ کافی نے جبت اور طاغوت سے مراد ناموں کی صراحت نہیں کی، بلکہ اشارے سے بتایا فلاں اور فلاں، کیونکہ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب کافی کے دور میں شیعت کافی کمزور تھی، مگر ملا باقر مجلسی جو دولت صفویہ کا شیخ تھا، اس کے دور میں شیعہ حکومت تھی، تو اس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 306 پر لکھا ہے المراد بفلان و فلان ابو بکر و عمر، کہ یہ جو ہمارے امام صاحب نے اشارہ کیا تھا فلاں فلاں کی طرف، اس سے مراد ابو بکر ہے اور اس سے مراد عمر ہے۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نقل کرتا ہے، کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کہتا ہے اس خطوات الشیطان سے مراد واللہ ولایت فلان و فلان، اس خطوات شیطان سے مراد ابو بکر اور عمر کی ولایت ہے۔ اور
ابو عبداللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِی وَوِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں ایسے نازل ہوئی، قال هَكَذَا نَزَلَتْ، قرآن کی اصل آیت یوں نازل ہوئی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور پھر علی کی ولایت کو مانا، اور علی کے بعد باقی جتنے ائمہ آئے ان کی ولایت کو مانا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ اصل کامیاب ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 414۔